دا وائس آف نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ پیش خدمت ہے 4 دیواری میں پیش آنے والی 10 سچی آپ بیتیوں پر مشتمل کتاب پیاسے. تحریر عنایت اللہ التمش. آواز غزالہ نیازی. اسپانسرڈ بائی محمد شفیق. پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ. کہانی نمبر 9، بندوق کی نالی اور سانپ کا زہر۔ 45 سال پہلے کا وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور وہ دن مجھے کل کی طرح یاد ہے۔ وہ منظر جب بھی ذہن کے پردے پر آتا ہے تو میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی برسنے لگتی ہے۔ شام کا وقت تھا اور میں اس وقت رات کا کھانا پکا رہی تھی۔ میری عمر اس وقت 18-19 سال تھی اور میری والدہ فوت ہو چکی تھیں۔ والد صاحب میرے پاس بیٹھے تھے۔ اچانک باہر سے کسی نے گھبرائی ہوئی آواز میں میرے والد صاحب کو پکارا۔ یہ آواز سن کر میرا دل دہل گیا اور مجھ پر خوف طاری ہو گیا کہ کسی نے خیریت سے آواز نہیں دی۔ خان صاحب جلدی باہر آئیں۔ والد صاحب ابھی اٹھ ہی رہے تھے کہ کسی نے دوبارہ آواز دی۔ والد صاحب تقریباً دوڑ کر دروازے تک پہنچے۔ میں بھی اٹھ کر ان کے پیچھے ہی گئی اور دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ خان صاحب جلدی چلیں، کوئی آدمی میرے والد سے کہہ رہا تھا۔ آپ کا بیٹا زخمی ہو گیا ہے۔ والد صاحب نے اطلاع لانے والے سے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ کیسے زخمی ہوا ہے، اسے کس نے زخمی کیا ہے اور اب وہ کہاں ہے۔ انہوں نے پلٹ کر مجھے بھی نہ بتایا اور وہیں سے چلے گئے۔ اگر میں باورچی خانے میں ہی بیٹھی رہتی اور والد صاحب کے پیچھے دروازے تک نہ آتی تو مجھے پتہ نہ چل سکتا تھا کہ میرے والد صاحب کو کسی نے کیوں بلایا ہے۔ میں واپس پھر باورچی خانے میں آ گئی اور کھانا پکانا چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ زخمی ہونے والا میرا اکلوتا بھائی تھا اور مجھ سے 2 سال بڑا تھا۔ اس کے زخمی ہونے کی خبر نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ زیادہ پریشانی اس لیے بھی ہو رہی تھی کہ مجھے پوری بات کا پتہ بھی نہیں چل سکا تھا۔ اس وقت ہمارے گھرانوں میں پردے کا بڑا سخت رواج تھا، ورنہ میں خود باہر جا کر کسی سے پوچھ آتی۔ والد صاحب تھوڑی دیر بعد آ گئے، لیکن وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ لوگوں کا ایک ہجوم تھا اور 3-4 آدمیوں نے ایک چارپائی اٹھا رکھی تھی۔ والد صاحب کا سر جھکا ہوا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ لوگوں نے چارپائی ہمارے صحن میں رکھ دی۔ چارپائی پر میرا بھائی لیٹا ہوا تھا۔ میں کمرے میں سے دیکھ رہی تھی، پردے کی وجہ سے باہر نہیں آ سکتی تھی۔ تھانے لے چلیں؟ ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک معزز سا آدمی بلند آواز میں بولا، لاش تھانے لے چلو۔ جو ہی میں نے لاش کا لفظ سنا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ پھر مجھے یاد نہیں کہ کیا ہوا، اتنا ہی یاد ہے کہ میں بھائی کی لاش سے لپٹی ہوئی چیخیں مار رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ سے آدمی نے مجھے اٹھایا اور میں دوڑ کر والد صاحب کے سینے سے لگ گئی۔ بابا جان! میں نے چیخ چیخ کر والد صاحب کو جھنجھوڑ ڈالا۔ میرے بھائی کو کیا ہوا ہے؟ اسے کس نے مارا ہے؟ والد صاحب کی حالت اس وقت غیر تھی، ان کے منہ سے بھی کوئی بات نہیں نکل رہی تھی۔ ایک آدمی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دینے لگا۔ صبر کرو بیٹی، اس نے کہا، خدا کو یہی منظور تھا۔ باہر لڑکے ہاکی کھیل رہے تھے، کھیل ہی کھیل میں لڑائی ہو گئی اور تمہارا بھائی سلطان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا۔ کہاں ہے سلطان؟ میں نے چلا کر کہا، میں اس کی بوٹیاں اڑا دوں گی۔ بھاگ گیا ہے، ایک اور آدمی نے کہا، پکڑا جائے گا۔ ہائے کیا خوبصورت جوان تھا تمہارا بھائی۔ پھر وہ لوگ میرے بھائی کی لاش کو اٹھا کر لے گئے۔ والد صاحب بھی ان کے ساتھ ہی چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد محلے کی عورتیں آ گئیں اور میرے پاس بیٹھ کر میری دلجوئی کرنے لگیں۔ وہ اپنی طرف سے ایک انسانی فرض ادا کر رہی تھیں، لیکن ان کے الفاظ مجھے زہر لگ رہے تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے تسلی دے کر وہ میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہوں،
سچی بات یہ ہے کہ مجھے کسی کے دلاسے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میں غمزدہ تو تھی ہی نہیں، میرے اندر تو اس وقت آگ بھڑک رہی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ مجھے تسلی دینے کی بجائے کوئی آ کے یہ خبر سنائے کہ سلطان بھی قتل ہو گیا ہے۔ میں نے بھی اپنے دل میں عہد کر لیا کہ سلطان کو بھی میں اسی طرح قتل کروں گی، اور جب اس کی لاش اس کے گھر جائے گی تو میں اس کی بہنوں سے جا کر کہوں گی صبر کرو۔ سلطان یا اس کے گھر والوں سے میرے بھائی یا میرے والد صاحب کی کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ وہ تو ہمارے ہی قبیلے کے لوگ تھے، اور پنجاب کے اس شہر میں ہمارے قبیلے والوں کی تعداد بھی بہت تھوڑی تھی۔ ہم لوگوں کا آپس میں ملنا ملانا بھی تھا، اور ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں بھی شریک ہوتے تھے۔ سلطان کی بہنیں اکثر میرے پاس آیا کرتی تھیں اور اشاروں میں مجھے یہ بھی بتا گئی تھیں کہ وہ سلطان کے لیے میرا رشتہ مانگنا چاہتی ہیں۔ بات صاف اس لیے ابھی تک نہیں ہو سکی تھی کہ میری والدہ زندہ نہیں تھی، بس والد صاحب اور بھائی تھا، اور یہ بھائی بھی تقریباً میرا ہم عمر ہی تھا۔ میں کہانی سنانے سے پہلے اپنے بارے میں کچھ بتا دوں۔ ہم لوگوں کا وطن افغانستان تھا، اور ہم لوگ ایک دو پشتوں سے پنجاب میں آ کر آباد ہوئے تھے، کیونکہ کابل میں سیاسی حالات اور حکومتوں کی تبدیلی کی وجہ سے افغانستان کی سرزمین ہمارے خاندان پر تنگ ہو گئی تھی۔ ہمارے ساتھ اور کچھ گھرانے بھی ہجرت کر کے نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور ہم نے آ کر پنجاب میں پناہ لی تھی۔ یہاں آ کر ہماری حالت پہلے سے بگڑ گئی تھی، لیکن ہم لوگ پھر بھی رئیسوں کی طرح رہتے تھے۔ میرے والد صاحب نے مجھے اور میرے بھائی کو بہت اچھی تعلیم دلائی تھی۔ میں اگرچہ خاندانی روایت کے مطابق پردے کی پابندی کرتی تھی، لیکن میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تھی۔ سلطان کا خاندان بھی انہی گھرانوں میں سے تھا جو ہمارے ساتھ افغانستان سے نکلے تھے۔ ہم لوگ اس شہر میں بالکل رشتہ داروں کی طرح رہتے تھے، لیکن سلطان نے تو وہ کام کر دکھایا تھا جو صرف دشمن کیا کرتے ہیں۔ اس نے میرے اکلوتے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ تھانے میں کیس درج ہوا اور سلطان خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ سنا ہے کہ اس نے جرم کا اقرار کر لیا تھا۔ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ وہ پھانسی سے نہیں بچ سکتا، لیکن چاہے اسے 10 دفعہ پھانسی کی سزا ملتی، مجھے تو میرا بھائی واپس نہیں مل سکتا تھا۔ میرے گھر میں اب ویرانی کا راج تھا۔ والدہ پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، بھائی قتل ہو گیا تھا، اب میں تھی اور بابا جان تھے، اور ہماری تنہائیاں تھیں۔ بابا جان کا تو یہ حال تھا کہ ان کی کمر میں خم پیدا ہو گیا تھا۔ سلطان کے والد صاحب ایک دفعہ بابا جان سے ملنے آئے تھے، اور انہوں نے اس بات پر افسوس کیا تھا کہ سلطان نے ظلم کیا ہے۔ بھائی صاحب، انہوں نے میرے سامنے بابا جان کے ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، اس نے جو کیا ہے اس کی سزا اسے مل جائے گی، لیکن ہمارا کوئی قصور نہیں۔ ہمارا خون نیک ہے، وطن نیک ہے، اور ہم دونوں ہی ہندوستان میں پردیسی ہیں۔ اگر ہماری دشمنی پیدا ہو گئی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ سلطان کا والد خود چل کر ہمارے گھر آیا تھا، اس لیے بابا جان اسے گھر سے نکال نہیں سکتے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔ بابا جان نے سلطان کے والد کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس شہر میں ہمارے اور بھی 3-4 گھرانے آباد تھے۔ انہوں نے بھی آ کر بابا جان سے اسی قسم کی باتیں کیں، اور کہتے رہے کہ دور پردیس میں آ کر دشمنی پیدا کر لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم لوگ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دو۔ والد صاحب نے غصے میں آ کر کہا، اگر میں تم میں سے کسی کے جوان بیٹے کو قتل کر دوں تو تم لوگ مجھے معاف کر دو گے؟ ان لوگوں کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ پھر ہوا یوں کہ سلطان خان بری ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ بری نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اتنے لوگوں کے سامنے قتل کیا تھا۔ پھر بھی مجھے یاد نہیں کہ وہ کس طرح بری ہو گیا۔ ہمارا خیال تھا کہ اب سلطان خان ہمارے سامنے سے اکڑ کر گزرا کرے گا، لیکن کسی نے بھی اس کی شکل نہیں دیکھی۔ اتنا ضرور ہے کہ میرے بابا جان کی کمر میں جو خم تھا وہ دور ہو گیا۔
ایک دن میں نے دیکھا کہ بابا جان اپنی پرانی بندوق نکال کر صاف کر رہے ہیں۔ یہ کیا بابا جان؟ میں نے پوچھا۔ شکار پر جانا ہے؟ ہاں، انہوں نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ شکار پر جانا ہے، شکار ہی سمجھو۔ میرا خیال تھا کہ قانون میرے بیٹے کے قتل کا بدلہ لے لے گا، لیکن قانون نے اسے معاف کر دیا۔ میں افغان باپ کا بیٹا ہوں، میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ سلطان اب میرے ہاتھوں شکار ہوگا۔ سلطان کا نام سن کر میرے زخم ایک بار پھر تازہ ہو گئے۔ مجھے یاد آ گیا کہ میرا ایک بھائی ہے جو ایک خوبصورت جوان تھا، اور وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ اسے سلطان نے بے گناہ ختم کر دیا تھا۔ اب سلطان کو قتل ہونا تھا، کیونکہ بابا جان اسے معاف نہیں کر سکتے تھے۔ بابا جان، میں نے کہا، یہ بندوق مجھے دے دیں، میرے اندر بھی آگ بھڑک رہی ہے۔ سلطان کا شکار میں کروں گی۔ نہیں حور بانو، بابا جان نے کہا، یہ کام تمہارا نہیں۔ بابا جان، میں نے منت کے لہجے میں کہا، مجھے اب بیٹی نہ سمجھیں، میں آپ کا بیٹا ہی ہوں۔ لیکن بابا جان نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ خود لینا چاہتے تھے، یہی ان کے افغانی خون کا تقاضا تھا۔ ان کی روایت کے مطابق قتل کا انتقام لینا فرض تھا۔ میں اگرچہ پنجاب میں پیدا ہوئی اور پنجاب میں ہی جوان ہوئی تھی، اور میں نے اسکول کی تعلیم بھی حاصل کی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے اندر بھی سلطان کو قتل کرنے کی خواہش بڑی شدید تھی، اور میں چاہتی تھی کہ میں سلطان کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں۔ یہ افغانوں اور پٹھانوں کی روایت ہے۔ ایک اور بات بھی تھی جو میں بڑی شدت سے محسوس کرتی تھی۔ پہلے میری والدہ فوت ہوئیں، پھر میرا بھائی قتل ہوا، اور اب میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ بابا جان سلطان کو قتل کر کے پھانسی چڑھ جائیں۔ مجھے اپنے باپ سے بہت محبت تھی، اور میں چاہتی تھی کہ ان کی جگہ انتقام کے اس اندھے گہرے کنویں میں چھلانگ لگاؤں۔ میں نے یہی بات بابا جان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نہ حور بانو، نہ، بابا جان نے کہا، میں ابھی زندہ ہوں۔ اگر میں بھی مارا گیا تو پھر تم بدلہ لینے کے لیے آزاد ہوگی۔ میں نے کہا، کیا ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ سلطان خان بھی مارا جائے اور مارنے والا بھی نہ پکڑا جائے؟ میں نے بابا جان سے بات کی، لیکن انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھتے تھے کہ خفیہ طور پر وار کرنا بزدلوں کا کام ہے۔ میرے ذہن میں ایک اور سکیم بھی تھی جو بابا جان کے سامنے رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت انتقام کے جوش نے ان کی حالت ایسی کر دی تھی کہ اگر وہ بات میں ان کے سامنے رکھ دیتی تو وہ بندوق کی نالی کا رخ میری طرف کر کے گولی چلا دیتے۔ سلطان کے والدین بھی ہماری طرح رئیس لوگ تھے۔ ان کو بھی میرے والد کی طرف سے انتقام کا اندیشہ تھا، اس لیے انہوں نے سلطان کو غائب کر دیا۔ جب بابا جان کو پتا چلا کہ سلطان غائب ہے تو وہ بے چین ہو گئے۔ بڑی چھان بین کے بعد کھوج ملا کہ اسے ایک اور شہر میں بڑی اچھی ملازمت دلا دی گئی ہے اور وہ وہاں رہ رہا ہے۔ بابا جان کی جان میں جان آئی۔ اب وہ جب چاہتے اسے قتل کر سکتے تھے۔ ان دنوں میرے بابا جان کی جو ذہنی حالت تھی اسے میں ٹھیک طرح سے بیان نہیں کر سکتی۔ کبھی ایسے لگتا تھا جیسے وہ پاگل ہو گئے ہوں۔ ان کی زندگی کے معمولات ہی بدل گئے تھے۔ اب وہ بات بات پر جھنجھلا جاتے۔ میرے ساتھ ان کا بہت پیار تھا، لیکن اب وہ مجھے بھی اکثر ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ ایک بار بابا جان کو خفیہ طور پر خبر ملی کہ سلطان 1-2 دنوں کے لیے آ رہا ہے۔ انہوں نے سلطان کی خبر رکھنے کے لیے اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس بار وہ سلطان کو زندہ نہیں جانے دیں گے۔ ہم لوگ شہر میں رہتے تھے اور ریلوے اسٹیشن وغیرہ بھی شہر کے اندر ہی تھے، اس لیے سلطان کو قتل کرنے کے لیے گھات نہیں لگائی جا سکتی تھی، اس کو للکار کر ہی قتل کرنا تھا۔ سلطان کے آنے کی خبر سن کر میرے اندر بھی ایک آگ سی سلگنے لگی۔ میرا جی چاہنے لگا کہ سلطان یا تو میرے ہاتھ سے قتل ہو یا آتے ہوئے راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو کر مارا جائے۔ کم از کم بابا جان کے ہاتھ سے قتل نہ ہو، نہیں تو میں اس بھری دنیا میں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی۔
سلطان کی قسمت میں کسی حادثے کا شکار ہونا نہیں لکھا تھا، اس لیے وہ صحیح سلامت پہنچ گیا اور اس کی خبر بابا جان کو بھی مل گئی۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس وقت میری کیا حالت ہوئی یا قدرت نے میرے دل میں کیا بات ڈالی کہ میں نے بابا جان کی غیر حاضری میں ان کی بندوق اٹھائی اور پڑوسیوں کے گھر جا کر چھپا دی۔ ہمارے پڑوسی پنجابی تھے اور وہ اچھے لوگ تھے، وہ ہمارے حالات سے بھی واقف تھے۔ انہوں نے کوئی اور بات نہ پوچھی اور بندوق اپنے پاس رکھ لی۔ اسی شام بابا جان گھر آئے۔ وہ ذرا جلدی میں تھے اور ان کے انداز سے بھی بے قراری کا اظہار ہوتا تھا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی نظریں عجیب سی تھیں۔ اس کے بعد وہ سارے گھر میں گھوم گئے، پھر نکلے اور پھر تھوڑی دیر بعد اندر آ گئے۔ میری بندوق؟ انہوں نے پوچھا۔ یہی کہیں ہوگی، میں نے جھوٹ بولا۔ انہوں نے بڑی تیزی سے بندوق تلاش کی اور پھر گھر سے باہر نکل گئے۔ کافی دیر کے بعد آئے تو ان کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ انہوں نے میری طرف بھی نہ دیکھا اور کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ خیریت تو ہے بابا جان؟ میں نے اندر جا کر پوچھا۔ نکل گیا، انہوں نے ایسے انداز میں کہا جیسے مجھ سے نہیں کسی اور سے باتیں کر رہے ہوں۔ کون نکل گیا؟ میں نے پوچھا۔ سلطان بچ کر نکل گیا، انہوں نے افسوس اور مایوسی کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ اب مجھے اس کے پیچھے جانا پڑے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے افسوس ہوا کہ میں نے بابا جان کی بندوق چھپا کر غلطی کی ہے۔ اگر وہ آج بابا جان کے ہتھے چڑھ جاتا تو میرے سینے میں سلگنے والی آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی۔ غلطی کا احساس اتنا زیادہ تھا کہ میں نے بابا جان کے سامنے بھی اعتراف کر لیا کہ میں نے ان کی بندوق خود چھپائی تھی۔ اس ظالم کی بچی، بابا جان نے غصے سے کہا، یہ تو نے کیا کیا؟ آج بڑا اچھا موقع تھا جو تو نے گنوا دیا۔ بابا جان، میں نے کہا، جو آگ آپ کے اندر بھڑک رہی ہے وہی آگ میرے سینے میں بھی سلگ رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بار پھر کہتی ہوں کہ سلطان کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گی، اور پھر پولیس تمہیں پکڑ کر تھانے لے جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ حور بانوں کا باپ بے غیرت ہے۔ بابا جان نے زہریلے لہجے میں کہا۔ نہیں بابا جان، میں نے کہا، ایسے نہیں ہوگا، پولیس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ سلطان ایسے طریقے سے قتل ہوگا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہمارا انتقام بھی پورا ہو جائے گا۔ میں نے بہت سوچ کر آپ سے یہ بات کی ہے۔ بابا جان میری اس اسکیم کو نہ سمجھ سکے اور انکار کرتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی کے مرنے سے پہلے سلطان کی بہنیں میرے گھر میں آیا کرتی تھیں، میں نے کہا، اور انہوں نے مجھے اشاروں میں کہا تھا کہ وہ سلطان کی شادی میرے ساتھ کریں گی۔ آپ بھی کسی طرح میری شادی سلطان کے ساتھ کر دیں۔ بابا جان جو میری بات سن رہے تھے ان کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے جسم کا سارا خون ان کے چہرے پر آ کر جمع ہو گیا ہو۔ ان کی آنکھیں بھی لال سرخ ہو رہی تھیں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں بابا جان، میں نے کہا۔ بیٹیاں اپنے باپ کے ساتھ ایسی باتیں نہیں کرتی۔ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ سلطان میرے معصوم بھائی کا قاتل ہے اور اس سے بدلہ لینا میرا فرض ہے۔ آپ کسی طریقے سے میری اس کے ساتھ شادی کر دیں، پھر وہ میرے ہاتھ سے قتل ہوگا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ حور بانوں نے سلطان کو قتل کر دیا ہے۔ میں بیوہ ہو کر آپ کے پاس واپس آ جاؤں گی اور پھر ساری عمر آپ کی خدمت میں گزار دوں گی۔ آپ کو اپنے پیدا کرنے والے کی قسم ہے بابا جان، میری اس خواہش کو پورا کر دیں۔ میں اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ خود لوں گی۔ بات تو میں نے کر دی تھی، لیکن یہ بات انہونی تھی۔ بابا جان تو بہت ہی زیادہ غصے میں تھے، ایک تو اس بات پر کہ میں نے ان کی بندوق چھپا دی تھی، اور دوسرے اس بات پر کہ میں اپنے دشمن کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کر رہی تھی۔ لیکن میں نے انہیں ٹھنڈا کر لیا اور انہیں بڑے آرام سے سمجھایا کہ میری اس اسکیم کا کیا مطلب ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے بابا جان کو مجھ سے بے حد پیار تھا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ تھوڑی سی بحث کے بعد میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ لیکن مسئلہ اب یہ تھا کہ میری شادی سلطان سے ہو بھی تو کیسے؟ ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو اس
شادی کی بات نہیں چھیڑ سکتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ خدا کو جو بات منظور ہو وہ ہو کر رہتی ہے۔ ہوا یوں کہ سلطان کے بری ہونے کے بعد ہمارے قبیلے کے وہی معززین سلطان کے باپ کے ہمراہ ایک بار پھر ہمارے گھر آئے جو پہلے بھی آ چکے تھے۔ انہوں نے آ کر وہی درخواست کی کہ ہم سلطان کو معاف کر دیں اور بدلہ لینے کا خیال دل سے نکال دیں۔ دیکھو سعد اللہ خان، ایک بزرگ نے میرے بابا جان سے کہا، کسی نہ کسی کو تو مرنا ہی تھا۔ تمہارا بیٹا نہ مرتا تو سلطان مر جاتا۔ چوٹیں تو ایک دوسرے کو برابر کی لگی تھیں، اور پھر یہ بھی سوچو کہ سلطان کا ارادہ قتل کا نہیں تھا۔ لڑکے ہاکی کھیل رہے تھے، ان کی لڑائی ہو گئی، اور پھر تمہارے لڑکے کا وقت آ گیا۔ خدا کو اس کی موت ایسے ہی منظور تھی۔ سلطان بھی تو بڑی دیر تک بے ہوش پڑا رہا تھا۔ سلطان کے باپ نے کہا، اسے اس کا دوست اٹھا کر گھر لے آیا تھا تاکہ اس پر کوئی بے ہوشی میں ہی وار نہ کر دے۔ ہوش میں آتے ہی وہ بھاگ گیا تھا، لیکن پکڑا گیا۔ میرے نزدیک سلطان میں اور تمہارے بیٹے میں کوئی فرق نہیں۔ ہم دونوں یہاں پردیسی ہیں، میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں۔ وہ سب لوگ میرے بابا جان کو اسی بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ اس حادثاتی قتل کی وجہ سے دو گھرانوں میں جو پہلے ہی بے وطن ہیں دشمنی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ بابا جان نے ان کی منت سماجت اور کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے سنتے رہے۔ ان لوگوں نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ دونوں گھرانے اگر رشتہ داری میں منسلک ہو جائیں تو دشمنی ختم ہو جائے گی۔ میں تمہارے بیٹے کا خون بہا دینے کے لیے بھی تیار ہوں، سلطان کے والد نے کہا، جو اسلام کے عین مطابق ہے، اور میں ہاتھ جوڑ کر اپنے بیٹے کے لیے حور بانوں کا ہاتھ مانگ رہا ہوں تاکہ ہم بھائیوں کی طرح رہیں۔ والد صاحب نے اس وقت تو کوئی وعدہ نہ کیا، بس اتنا کہا کہ میں سوچ کر جواب دوں گا۔ سوچنے کی بات تو انہوں نے ویسے ہی کی تھی، ہر کام ہماری توقع کے مطابق ہو رہا تھا۔ قصہ مختصر کہ 5,000 روپے کے حق مہر پر میری شادی سلطان خان سے ہو گئی۔ ہم لوگوں میں حق مہر زیادہ رکھنے کا رواج ہے، کیونکہ اس سے بیٹی کی قدر و قیمت کا صحیح احساس ہوتا ہے۔ مجھے محلے کی لڑکیوں نے دلہن بنایا اور میں رخصت ہو کر سلطان خان کے ہمراہ چلی گئی۔ رخصتی سے پہلے جب ابا جان نے مجھے گلے لگایا تو میں نے ان کے کان میں کہہ دیا کہ میں انشاءاللہ جلد ہی بیوہ ہو کر واپس آؤں گی۔ لڑکیاں رخصت ہونے سے پہلے بہت روتی ہیں اور ان کے ماں باپ بھی روتے ہیں، لیکن اس روز میری آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ میں تو ایک مقصد کے لیے رخصت ہو رہی تھی، اور وہ مقصد تھا اپنے خامن سے اپنے مقتول بھائی کے خون کا بدلہ لینا۔ بھائی کی یاد آتے ہی میری آنکھیں نم ہو گئیں، جسے لوگ یہ سمجھے کہ میں باپ کی جدائی کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ یہ ذکر کرنا بیکار ہے کہ میری ساس اور میری نندوں نے میری پذیرائی کس طرح کی۔ وہ مجھے پہلے ہی بہت پسند کرتی تھیں، اور اب ان کے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ مجھے ولیمے تک اپنے سسرال میں رہنا تھا، اس کے بعد سلطان کے ہمراہ اس شہر میں چلے جانا تھا جہاں سلطان کی ملازمت تھی۔ ایک لحاظ سے یہ میرے لیے اچھا ہی تھا۔ اگر میں سسرال میں ہی رہتی تو میرے لیے سلطان پر وار کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ سہاگ رات ہر دلہن کے لیے ارمان بھری رات ہوتی ہے، اور اس رات کی یاد وہ ساری زندگی سینے سے لگائے رکھتی ہیں، لیکن اس رات کے لیے میرا کوئی رومانی ارمان نہیں تھا۔ میرے دل میں سلطان کے لیے رومانی جذبات پیدا ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ میرے دل میں تو قہر بھرا ہوا تھا، لیکن مجھے رومانوی اداکاری کرنی تھی۔ ایک بات میں آپ کو سچ سچ بتا دینا چاہتی ہوں، سلطان ایک خوبصورت اور دلکش نوجوان تھا، اور کئی لڑکیاں اس کے ساتھ شادی کرنے کی آرزو دل میں رکھتی تھیں۔ بھائی کے قتل سے پہلے میں بھی اس کو بہت پسند کرتی تھی۔ جب میں نے بابا جان سے کہا تھا کہ میری شادی سلطان سے کر دیں، میں اس سے بھائی کا بدلہ لوں گی، تو انہیں اس لیے غصہ آ گیا تھا کہ شاید میں ابھی تک سلطان کو پسند کرتی ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے بابا جان کو قائل کیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ سلطان سے میری شادی پر لوگوں کا رد عمل کیا تھا، لیکن عام لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ حور بانو سلطان کی محبت میں
اپنے بھائی کا قتل بھول گئی ہے۔ یہ تو میرا دل ہی جانتا تھا کہ اب سلطان کے لیے میرے دل میں کتنی نفرت ہے۔ سلطان نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور پلکیں جھپکائے بغیر میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے بظاہر تو نظریں جھکا رکھی تھیں، لیکن چور نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ پھر دفعتاً اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے اور اس نے میرا گھونگھٹ چھوڑ کر اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ میں نے اس کی ہچکی کی آواز سنی اور اس کے بعد وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں نے گھونگھٹ اٹھا دیا اور حیران حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا رونا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ افغان بچہ تھا اور رونا دھونا افغانوں کا نہیں بلکہ بزدلوں کا کام ہوتا ہے۔ پھر معلوم نہیں اسے کس بات پر رونا آ گیا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اس کے دل میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے اسے دلاسا دوں اور پوچھوں کہ اسے کیا دکھ پہنچا ہے، لیکن میں باوجود کوشش کے منہ سے ہمدردی کے کلمات کہہ نہ سکی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس سے اتنا ہی پوچھا کہ کیا بات ہو گئی ہے۔ اس نے منہ موڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں نے بھی چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں ابھی تک ڈبڈبائی ہوئی تھیں۔ تمہیں دیکھ کر مجھے تمہارا بھائی یاد آ گیا ہے، سلطان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اسے یاد کرنے کا یہ کون سا موقع ہے؟ میں نے دل میں چھپے ہوئے قہر کو چھپا کر بظاہر نرم و ملائم لہجے میں کہا، اس کی موت تمہارے ہاتھ سے لکھی تھی، وہ مر گیا ہے، اب اسے یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ میرا خدا گواہ ہے کہ میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، سلطان نے کہا۔ وہ تو مجھے بھائیوں کی طرح عزیز تھا کیونکہ وہ تمہارا بھائی تھا، اور تم جانتی ہو کہ میں تمہیں بچپن سے پسند کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آبادی میں میرے اور تمہارے بھائی کے علاوہ ہمارے وطن اور ہمارے قبیلے کا کوئی اور جوان نہیں تھا۔ بات صرف اتنی تھی کہ ہم دونوں مخالف ٹیم میں ہاکی کھیل رہے تھے۔ میری ہاکی اس کے ٹخنوں پر لگی تو اس نے غصے میں میرے کندھے پر ہاکی ماری۔ میں نے اسے روکا تو بھی اس نے مجھے مارا۔ پھر یوں ہوا کہ اس نے مجھے مارا اور میں نے اسے مارا۔ وہ بھی گر پڑا اور میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ میں ہوش میں آیا تو گھر سے بھاگ گیا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ میری ہاکی اس کی کن پٹی پر لگی تھی، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب مجھے پتا چلا کہ تمہارا بھائی فوت ہو گیا ہے تو بھی میری آنکھوں میں اسی طرح آنسو آئے تھے، لیکن تم نے ٹھیک کہا ہے، اس کی موت اگر میرے ہاتھ سے ہی لکھی تھی تو میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے پولیس کو بھی ساری بات صحیح صحیح بتا دی تھی۔ عدالت میں بھی میں نے سچ بولا تھا۔ وہ تو میرے وکیل کا کمال تھا کہ عدالت نے مجھے بری کر دیا، لیکن حور بانو، میں تمہارا اور تمہارے بابا جان کا مجرم ہوں۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کو تیار ہوں۔ سلطان نے اور بھی جذباتی باتیں کی، لیکن میرے دل پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ سہاگ رات گزر گئی۔ اس کے بعد مجھے سلطان کے ساتھ اس شہر جانے کی تیاری کرنی تھی جہاں اس کی ملازمت تھی۔ میں روانہ ہونے سے پہلے اپنے بابا جان سے ملنے گئی اور انہیں یقین دلایا کہ میں ان کا مشن پورا کر کے دم لوں گی۔ بندوق یا پستول استعمال نہ کرنا، بابا جان نے مجھے مشورہ دیا۔ گولی کی آواز لوگوں کو اکٹھا کر دیتی ہے، پھر بچ کر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں بابا جان، میں نے کہا۔ سلطان ایسے طریقے سے قتل ہوگا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں بابا جان کو تسلی دے کر رخصت ہو گئی۔ وہ جس شہر میں ملازمت کرتا تھا وہاں اسے اپنے رہنے کے لیے بڑا اچھا مکان لے رکھا تھا اور رہتا بھی شاہانہ ٹھاٹ سے تھا۔ اس کی ملازمت بھی بڑی اچھی تھی کیونکہ ایک تو وہ پڑھا لکھا تھا اور دوسرے امیر ماں باپ کا بیٹا تھا، جن کا اٹھنا بیٹھنا حکومت کے انگریز اور دیسی افسروں کے ساتھ تھا۔ نئے مکان میں سلطان اور میں اکیلے تھے۔ ایک بوڑھا نوکر اور اس کی بیوی گھر کا کام کاج کرتے تھے اور شام کو چھٹی کر کے چلے جاتے تھے۔ رات کو سلطان اور میرے سوا گھر میں کوئی اور نہیں ہوتا تھا اور یہ موقع بڑا اچھا تھا۔ شادی سے پہلے مجھے ایک اور چیز کا خطرہ بھی تھا، وہ یہ کہ سلطان مجھے بیاہ کر اپنے گھر لے جائے گا اور پھر بدسلوکی کر کے میری زندگی عذاب بنا دے گا۔ لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ میرے تو اپنے پروگرام تھے۔
पंजाब के देहात में उस वक्त भी यही होता था और अब भी कहीं कहीं होता है कि खूनी दुश्मनी ख़त्म करने के लिए आपस में रिश्तेदारियां कायम की जाती हैं और लड़कियों के रिश्ते लिए दिए जाते हैं, लेकिन दुश्मनी फिर भी ख़त्म नहीं होती और लड़की शादी के 6 माह बाद तलाक लेकर या वैसे ही लड़ झगड़ कर माँ बाप की दहलीज पर आ बैठती हैं। खानदानी दुश्मनी का बदला मासूम लड़कियों से लिया जाता है। बाज़ जगह उनको बेगार में जौत दिया जाता है। बास खामंद और उनके भाई मारपीट करते रहते हैं और जो लोग कुछ नहीं करते वो तानों के ज़रिए ही लड़की की ज़िंदगी इतनी तंग कर देते हैं कि वो भाग कर माँ बाप के घर चली जाती है। मैंने बाज़ ऐसी मिसालें भी सुनी हैं कि सुल्ला के तौर पर दुश्मनों की बेटी को ब्याह कर ले गए और फिर बदले की आग ठंडी करने के लिए उसे किसी बर्दा फरोश के हाथ बेच डाला और उसके माँ बाप को जलील करने के लिए मशहूर कर दिया कि वो अपने किसी आशना के साथ फरार हो गई है। मेरा मामला कुछ और था, क्योंकि बदला लड़के वाले नहीं बल्कि लड़की वाले लेना चाहते थे। अपने नए घर में मेरे लिए कोई काम नहीं था। सुल्तान मेरे दिल बहलावे के लिए मुझे किताबें, रसाले वगैरह ला कर देता रहता था। मैंने पाकिस्तान बनने से पहले मैट्रिक किया था। इससे मेरे इल्मी मयार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन मैं फ़ारिग वक्त में मुताले की बजाय सिर्फ़ एक चीज़ सोचती रहती थी, सुल्तान को किस तरह ठिकाने लगाया जाए। सुल्तान के रवैये से ऐसा लगता था जैसे उसे मेरे साथ बहुत मोहब्बत है। ये तो शादी से पहले भी मुझे मालूम था कि वो मुझे पसंद करता था। अब शादी हो गई तो भी मेरे आगे पीछे फिरने लगा। कभी कभी ठंडी आह लेकर मेरे भाई का जिक्र छेड़ देता और उदास हो जाता और मेरे दिल में सुलगने वाली आग मज़ीद भड़का दिया करता था। एक बार इसी तरह रात के खाने के बाद उसने मेरे भाई का जिक्र छेड़ दिया। वो अपनी और उसकी दोस्ती का जिक्र करता रहा और थोड़ी देर बाद हम लेट गए। वो खुद तो गहरी पुरसुकून नींद सो गया था, लेकिन उस रात मुझे नींद ना आई। मैं उठकर बैठ गई। मैंने तय कर लिया कि आज रात ही फैसला हो जाना चाहिए। मैंने नाइट लैम्प की मध्यम सी रोशनी में देखा, सुल्तान पहलू के बल करवट लेकर सोया हुआ था। वो दुनिया और माफिया से इस कदर बेखबर था कि मुझे एहसास हुआ कि सुल्तान की ज़िंदगी अब मुकम्मल तौर पर मेरे हाथ में है। मैंने 2 दिन पहले ही एक नावल पढ़ा था। ये नावल जुर्म व जासूसी के मौजू पर था। इसमें कातिल सोए हुए आदमी की नाक पर सरहाना रखकर उसे इस कदर दबाता है कि मकतूल दम घुटने से मर जाता है और बाद में मालूम होता है कि मकतूल दम घुटने से या हरकत कल्ब बंद होने से तभी मौत मरा है। कातिल साफ बच निकलता है। मैंने भी कत्ल की इसी तरकीब पर अमल करने का फैसला कर लिया। मैंने नहायत आहिस्तगी से अपने बिस्तर पर से तकिया उठाया। मुझे यकीन था कि सुल्तान मेरे सामने मज़ाहमत नहीं कर सकेगा। मैंने इधर तकिया उठाकर अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा, उधर सुल्तान ने करवट बदली और सोते सोते पीठ के बल हो गया। मेरे हाथ रुक गए। एक लम्हे के लिए मेरी नज़र धुंधला गई। मुझे शक सा हुआ जैसे वहाँ सुल्तान नहीं कोई और लेटा हुआ हो। फिर नज़र के आगे से धुंध छुटी तो वहाँ लेटा हुआ शख्स जो थोड़ी देर पहले सुल्तान का था, उसका चेहरा तहलील होने लगा। जब मैंने ज़रा हौसला करके देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा मासूम भाई गहरी नींद सो रहा हो। एकदम मेरा जिस्म पसीने में नहा गया और मेरे हाथ कांपने लगे। मैं बावजूद कोशिश के तकिया सुल्तान की नाक पर न रख सकी। मेरे सारे जिस्म पर कपकपी तारी थी और कत्ल का इरादा मेरे दिल से निकल गया था। ऐसे लगा जैसे मेरा सारा जिस्म बेजान हो गया हो। ऐन उसी लम्हे सुल्तान ने एक और करवट बदली और बेदार हो गया। उसने मुझे अपने सिरहाने बैठे देखा तो परेशान हो गया, लेकिन उसकी परेशानी में ख़तरे का कोई एहसास नहीं था। वो सिर्फ मेरे जागने पर परेशान था। हूरबानो, उसने प्यार भरे मुलायम लहजे में कहा, क्या बात है, नींद नहीं आ रही? मुझ पर अब झुंझलाहट तारी हो रही थी। जहाँ उस लम्हे लाश होनी चाहिए थी वहाँ सुल्तान बैठा था
اور پیار سے میرا حال پوچھ رہا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے خوف زدہ ہو گئی۔ کیا اسے شک ہو گیا کہ میری نیت کیا تھی؟ کیا میرا جرم میرے چہرے پر تو نہیں لکھا ہوا؟ یا یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اسے قتل کرنا چاہتی ہوں وہ میرے ساتھ پیار سے پیش آ رہا ہے؟ میں نے سلطان سے جھوٹ بولا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میرا لہجہ اور میری آواز کی کپ کپی صاف چغلی کھا رہی تھی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن اس نے جھوٹ پر یقین کر لیا اور میرا دل بہلانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اسی میں ساری رات گزر گئی۔ میرے دل کی عجیب حالت تھی، کئی قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ ایک طرف تو اپنے آپ کو لعنت ملامت کر رہی تھی کہ میں موقع ملنے کے باوجود بھی سلطان کو قتل نہ کر سکی، دوسری طرف دل ہی دل میں مطمئن تھی کہ سلطان زندہ ہے اور میں ایک جرم سے بچ گئی ہوں۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس کا جواب اب بھی میرے پاس نہیں ہے۔ پہلے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے اندر کسی گوشے میں سلطان کی محبت پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے میرا ہاتھ سلطان پر نہیں اٹھ سکا، لیکن یہ محض خیال تھا۔ اپنے بھائی کے قاتل کے لیے میرے دل میں نفرت کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ میرے ہاتھ سے بچ کیسے گیا؟ اس سوال کا جواب میرے پاس اب بھی نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد مجھے اپنے آپ پر بہت غصہ آنے لگا۔ میں ہر بات پر جھنجھلا جاتی تھی، بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے بھی سلطان سے بھی الجھ پڑتی تھی، پھر اس بات کا انتظار کرتی تھی کہ وہ بھی میرے ساتھ لڑے گا، لیکن میرے غصے کے جواب میں اس کے انداز میں محبت بڑھ جاتی تھی۔ حور بانو، ایک روز سلطان نے مجھ سے کہا، میرا خیال ہے کہ گھر میں رہ رہ کر تمہاری صحت خراب ہوتی جا رہی ہے، کچھ دنوں کے لیے اپنے بابا جان سے ملاؤ، تھوڑی سی تبدیلی ہوگی تو تمہارا مزاج بحال ہو جائے گا۔ میں انکار نہ کر سکی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے بابا جان کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ میں کس منہ سے بابا جان کے سامنے جاتی؟ میں ابھی تک ان کے مقصد کی تکمیل نہیں کر سکی تھی۔ میں نے چپکے سے اپنی چیزیں سمیٹیں اور کچھ دنوں کے لیے اپنے شہر آ گئی۔ رسمی طور پر اپنے سسرال بھی گئی، لیکن زیادہ تر وقت بابا جان کے پاس رہی۔ اس قیام کے دوران میں نے محسوس کیا کہ انتقام کا جذبہ ان کے دل میں زیادہ زور پکڑ گیا ہے۔ وہ دراصل مجھ سے خفا تھے کہ میں نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا۔ حور بانو، ایک روز بابا جان نے مجھ سے پوچھا، سچ بتانا، کہیں تیرے دل میں سلطان کی محبت تو نہیں پیدا ہو گئی؟ میں نے قسمیں کھا کھا کر انہیں یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا تھا جیسے ان کے دل میں جو بات ہے وہ ابھی صاف نہیں ہوئی۔ میں بے وقوف تھا جو میں نے تیری بات مان لی، ایک روز بابا جان نے کہا، اور اپنے ہاتھ کاٹ کر پھینک دیے۔ میں اب سلطان کو اپنے ہاتھ سے نہیں مار سکتا۔ اگر میں نے اسے قتل کیا تو لوگ کہیں گے کہ سعد اللہ خان ایک بے غیرت اور سفاک آدمی ہے جس نے اپنے داماد پر ہاتھ اٹھایا ہے اور اپنی بیٹی کو بیوہ کر دیا ہے۔ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بدلہ لے گی، لیکن تو نے اب کیا بدلہ لینا ہے؟ میں نے بابا جان کو بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ میرے دل سے بدلہ لینے کا خیال نہیں نکلا، بلکہ میں تو موقع کی تلاش میں ہوں۔ بابا جان کی بات سچی تھی کہ میں نے ان کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں اور انہیں بدلہ لینے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے اپنے اوپر مزید غصہ آیا اور میں جھنجھلاہٹ میں ہی کڑتی رہی۔ کچھ دنوں بعد سلطان آیا اور مجھے واپس لے گیا۔ واپس جا کر بھی میری جذباتی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اگر میں روزمرہ کی تفصیلات لکھنے بیٹھوں تو آپ بوریت محسوس کریں گے۔ میں دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ سلطان کے سامنے میں اس کی بیوی تھی، لیکن در حقیقت میں اس کے خون کی پیاسی تھی۔ سلطان نے ایک بار مجھے بتایا کہ وہ مجھے ذرا سیر کرانا چاہتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ شہر کے گھٹے ہوئے ماحول سے باہر نکل کر میں تازہ دم ہو جاؤں گی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ہر بات میں یہی کوشش کرتا ہے کہ میں خوش رہوں۔ ایک اتوار کو اس نے مجھے ساتھ لے کر باہر جانے کا پروگرام بنا لیا اور اپنی بندوق بھی ساتھ لے لی۔ جس علاقے میں ہم سیر کے لیے جا رہے تھے وہاں پرندوں کا شکار بہت ملتا ہے۔ سلطان نے بہت سوچا تھا
کہ سیر کے ساتھ ساتھ شکار بھی کھیلیں گے اور تفریح بھی ہو جائے گی۔ شہر سے ہم بس میں بیٹھ کر گئے تھے۔ آگے تھوڑی دور تانگے میں سفر کیا۔ کھانے پینے کا سامان اور پھل وغیرہ ہم اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے۔ سلطان کا خیال ٹھیک نکلا۔ شہر سے نکل کر میرے مزاج پر واقعی بہت اچھا اثر پڑا تھا۔ سلطان بھی طبیعت کے لحاظ سے خوش مزاج تھا۔ ہم ہنسی مذاق کی باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد کھایا پیا اور پرندوں کے شکار کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ سلطان نے 1-2 فائر کیے جو خالی گئے۔ پھر اس نے بندوق مجھے پکڑا دی اور مجھے فائر کرنے اور شست باندھنے کا طریقہ سمجھانے لگا۔ میں نے تھوڑی سی توجہ دی تو تھوڑے سے وقت میں ہی مجھے شست باندھ کر صحیح نشانے پر فائر کرنا آ گیا۔ میں نے درخت کے چوڑے سے پتے کو نشانہ بنایا اور پتا چھلنی ہو گیا۔ سلطان میری نشانہ بازی کی مہارت پر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ میں نے اسے کہا، میں افغانوں کی بیٹی ہوں اور نشانہ بازی تو میرے خون میں شامل ہے۔ اس نے بندوق میرے ہاتھ میں ہی رہنے دی۔ میں ادھر ادھر پرندے دیکھ کر فائر کرتی رہی۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ میری طبیعت کا بوجھل پن بالکل ہی ختم ہو گیا۔ سلطان اسی بات سے خوش ہو گیا کہ میں شکار سے لطف اٹھا رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہنس کھیل کر بات کر رہی ہوں۔ سلطان کہنے لگا کہ وہ تھیلے میں سے ایک کارتوس نکال کر لے آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس 1-2 کارتوس رہ گئے تھے۔ تھیلا ایک درخت کے پاس ہمارے سامان کے ساتھ پڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا سلطان بیٹھا تھیلا کھول رہا تھا۔ میری طرف اس کی پشت تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میرا دماغ الٹی طرف چل نکلا۔ میری بندوق لوڈ تھی۔ میں نے سلطان کے سر کی شست لے لی۔ وہ میری طرف پشت کیے بیٹھا تھا اور درمیان میں ایک جھاڑی تھی۔ مجھے اس کا سر نظر آ رہا تھا لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں اگر اس کے سر کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیتی تو میرا مشن 1 سیکنڈ میں پورا ہو سکتا تھا۔ میں بعد میں کہہ سکتی تھی کہ جھاڑیوں کی اوٹ کی وجہ سے سلطان مجھے نظر نہیں آیا۔ یہ قتل اتفاقیہ یا حادثاتی موت کا رنگ اختیار کر سکتا تھا۔ میں نے سلطان کے سر کا نشانہ لیا۔ میرا نشانہ تھوڑی دیر میں ہی اتنا پختہ ہو چکا تھا کہ سلطان اب بچ نہیں سکتا تھا۔ جب میں نے شست باندھ لی تو میں نے سیفٹی کیچ کو ہٹایا اور ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ اب ایک لمحے کا کھیل تھا، لیکن معلوم نہیں کیا ہوا، ٹریگر پر رکھی ہوئی انگلی اکڑ گئی اور میرا جسم پسینے سے تر ہو گیا، جس طرح پہلی بار ہوا تھا۔ بندوق خود بخود نیچے جھک گئی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے سلطان اٹھا اور ہنستا ہوا میری طرف آیا، اور میرے قریب آ کر جب اس نے میری طرف غور سے دیکھا تو ہنسی اس کے ہونٹوں کے اندر ہی دب گئی۔ کیا ہوا حور بانو؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کوئی درندہ یا سانپ تو نہیں دیکھ لیا؟ میں اسے کیسے بتاتی کہ درندہ اور سانپ تو میری ذات کے اندر ہے، میں ان سے کیسے گھبرا سکتی ہوں؟ کچھ نہیں سلطان، میں نے کہا، واپس چلو، آخر پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ ابھی تو تم مزے سے شکار کھیل رہی تھی۔ میں نے اسے بگڑ کر کہا، فوراً واپس چلو۔ اس نے نہایت سعادت مندی سے میرے ہاتھ سے اپنی بندوق لے لی اور ہم واپس چل پڑے۔ مجھے ایک بار پھر اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ عین وقت پر میں اپنے مقصد میں ناکام ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کی داستان ذرا طویل ہے جو میں مختصر کر کے سناتی ہوں۔ میں اب پچھتاوے کی آگ میں بری طرح جل رہی تھی۔ سلطان میرے سامنے ہوتا تھا تو معلوم نہیں کیوں اسے معاف کر دیتی تھی، لیکن اس کی غیر موجودگی میں کھولتی رہتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ اس سے گھر کی فضا بھی خراب ہونے لگی۔ میں بات بات پر سلطان سے الجھ پڑتی تھی۔ میں 1-2 بار بابا جان سے بھی ملنے گئی۔ انہوں نے پرانی بات دہرائی تو میری جھنجھلاہٹ اور بڑھ گئی، لیکن سلطان کا رد عمل روز بروز بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ میں جتنا اسے لڑنے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی زیادہ برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کرتا۔ میں کوشش کرتی تھی کہ اپنے مزاج کو قابو میں رکھوں، لیکن غصے کے سیلاب کے آگے بند باندھنا میرے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد بھی 1-2 بار مجھے بڑا سنہری موقع ملا، مگر میں اس سے فائدہ نہ اٹھا سکی۔ ایک بار سردیوں کے دن تھے، ہم رات کو سخت پتھر کے کوئلے کی انگیٹھی جلا کر سوتے تھے۔
اس کوئلے کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کمرے کا روشن دان وغیرہ کھلا نہ ہو تو آدمی اس کی گیس سے کمرے کے اندر ہی دم گھٹ کر مر جاتا ہے۔ میں نے 2-3 دفعہ ایسا کیا کہ شام کو ہی روشن دان بند کر دیے۔ میرا خیال تھا کہ رات کو باہر نکل جاؤں گی اور باہر سے دروازہ بند کر دوں گی تاکہ سلطان اندر ہی دم گھٹنے سے مر جائے۔ میں نے ایک دفعہ ایسے ہی کیا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں واپس آ گئی اور سلطان کو جگا کر کہا کہ انگیٹھی اٹھا کر باہر رکھ دو۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں پڑھی لکھی لڑکی تھی اور میرا تعلق ایک شائستہ اور تعلیم یافتہ خاندان سے تھا، اور میرے خاندان کا تعلق افغانستان کے سابق شاہی خاندان سے تھا۔ لیکن میں جس چتا میں جل رہی تھی اس نے مجھے ہر چیز بھلا دی تھی۔ اس کا مجھے اور بھی افسوس تھا۔ سلطان نے بھی اب زیادہ دیر گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بعض اوقات رات 10 بجے کے بھی بعد آتا تھا۔ یہ پاکستان بننے کے تھوڑا ہی عرصے پہلے کی بات ہے۔ ایک روز میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ صبح کے 10-11 بجے کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر تقریباً میری ہی عمر کی 3 لڑکیاں کھڑی تھیں۔ انہوں نے بڑی شائستگی سے میرا حال احوال پوچھا اور اندر آنے کی اجازت لی۔ وہ کوئی ضروری بات کرنے آئی تھیں۔ میں نے انہیں اندر بٹھایا۔ وہ کسی کالج کی طالبات تھیں۔ آپ ہماری ہم عمر ہیں، ایک لڑکی نے کہا۔ آپ اگر شادی شدہ نہ ہوتی تو کالج میں ہمارے ساتھ ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن ہو چکے ہیں اور مسلمان پاکستان کے نام پر مر مٹنے کی قسم کھا چکے ہیں۔ لڑکیاں بھی مردوں سے پیچھے نہیں۔ ہم بھی جلوس نکالنے کا فیصلہ کر چکی ہیں اور آپ کو اپنے ساتھ شامل کرنے آئی ہیں۔ میں نے انہیں ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ میں اپنے خاوند سے اجازت لے کر انہیں جواب دوں گی۔ ضرور اجازت لیں، ایک نے کہا۔ آپ کو فوراً اجازت مل جائے گی۔ ہم آپ کے خاوند شہزاد سلطان کو اچھی طرح جانتی ہیں، وہ آپ کو نہیں روکیں گے۔ آپ کیسے جانتی ہیں؟ وہ بھی مسلم کے جانثار ورکر ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ پاکستان کی خاطر انہوں نے اپنی سرکاری ملازمت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ وہ اپنے دفتر سے چھٹی کرنے کے بعد رات دیر تک مسلم لیگ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہمیں ان کے بارے میں یقین تھا، اسی لیے آپ کے پاس آئی ہیں۔ پہلے تو میں سمجھتی تھی کہ سلطان میرے سلوک کی وجہ سے دیر سے گھر آتا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ وہ بھی مسلم لیگ کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ یہ میرے دل میں اس کے خلاف بیٹھی ہوئی نفرت تھی کہ یہ بات سن کر بھی اس کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ پیدا نہ ہوئی۔ میں نے ان لڑکیوں کو ٹال کر فارغ کر دیا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان دنوں میرے ذہن پر ایک ہی دھن سوار تھی، اس لیے میں نے پاکستان کی جد و جہد میں کوئی دلچسپی نہ لی۔ اور دوسری بار جب وہ لڑکیاں میرے پاس آئیں تو میں نے انہیں صاف جواب دے دیا۔ میں نے اس بات کا ذکر سلطان سے بھی نہ کیا۔ ان باتوں کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے جو ہے تو بڑی بے شرمی والی، لیکن اس کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتی ہوں۔ میں نے شادی کے 3-4 سالوں میں پوری کوشش کی کہ میں سلطان کے بچے کی ماں نہ بنوں، اور میں اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی رہی۔ ایک روز سلطان ذرا دیر سے آیا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اسے 2 آدمی گھر چھوڑنے آئے تھے کیونکہ وہ زخمی تھا۔ مسلم لیگ والوں نے باہر ہی کسی ڈاکٹر سے اس کی مرہم پٹی کروا دی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ سلطان نے بتایا کہ آج شہر میں بڑا زوردار جلوس تھا۔ اس نے ٹوانا وزارت کا ذکر بھی کیا، جس کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ تحریک پاکستان کا آخری دور تھا۔ 1947 کا سال شروع ہو چکا تھا۔ مہینہ فروری یا مارچ کا تھا۔ لڑکیوں نے تو آج کمال کر دیا حور بانو، سلطان نے کہا۔ وہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئیں۔ پولیس نے بھی ظالمانہ تشدد کیا ہے۔ کتنے ہی آدمی مارے گئے ہوں گے، کتنے ہی آدمی آج گھر واپس نہیں پہنچ سکیں گے۔ میں نے اسے دودھ کا گلاس لا کر دیا اور دل ہی دل میں دعا کی، خدایا کسی کی آئی اگر اس سے آ جاتی تو۔ پاکستان بن گیا۔ ہمیں تو کہیں بھی ہجرت نہیں کرنی پڑی، لیکن ہم دونوں ابھی تک بے گھر تھے۔ ہماری ناکام ازدواجی زندگی کے 8 سال گزر گئے تھے، لیکن ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی بے گھر مسافروں کی طرح رہتے تھے۔ غصے کی جو آگ میرے اندر کھولتی رہتی تھی، اس کے شعلے اب بلند ہونے شروع ہو گئے تھے۔ سلطان کی محبت بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور اب میری آواز اور چیخ و پکار محلے کے دوسرے گھروں میں بھی پہنچنا شروع ہو گئی تھی۔
میں جاننا چاہتا ہوں تم اس طرح کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ ایک بار سلطان نے مجھے کہا تو میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرے دل کا راز پا گیا ہے، لیکن اسے کوئی اور شبہ گزرا تھا۔ اس نے اسی طرح محبت سے کہا جس طرح وہ عام طور پر مجھے مخاطب کیا کرتا تھا۔ خدا نے تمہاری گود ہری کر دی تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، تم گھبراؤ نہیں، میں کل ہی تمہیں لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا۔ اگلے روز وہ مجھے جس لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، اس نے میرا معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ماں نہیں بننا چاہتی۔ اس نے سلطان کو بلا کر اور کوئی بات تو نہ کی، اسے ایک اور ڈاکٹر کا پتہ دے کر کہا اسے وہاں لے جاؤ۔ سلطان مجھے گھر لے آیا اور اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے ویسے بھی اس دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتا ہے۔ یہ دوسرا ڈاکٹر نفسیات کا ڈاکٹر تھا۔ دوسرے ڈاکٹر نے بھی مجھ سے کئی باتیں پوچھی۔ اس کی بہت سی باتوں کا جواب میں نے نہیں دیا اور گھر واپس آ گئی۔ جانتی ہو اس ڈاکٹر نے مجھے کیا کہا ہے؟ اس روز سلطان نے اپنے مخصوص پیار بھرے لہجے میں کہا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ مریضہ کے اندر کوئی پچھتاوا، کوئی غصہ ہے جس نے اب جڑ پکڑ لی ہے، اور اگر اس کا علاج نہ ہوا تو مریضہ مکمل طور پر ذہنی مریضہ بن جائے گی۔ اس ڈاکٹر نے تم سے اگلوانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حور بانو، میں نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی ہے کہ تمہیں خوش رکھوں، لیکن اگر تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے تو صاف صاف بتا دو۔ میں جانتا ہوں تم مجھے دل سے پسند نہیں کرتی، میں نے اس کے باوجود تمہیں ہر محبت دی، شاید اس سے میرے گناہ کا کفارہ ادا ہو جائے۔ اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ تمہارے دل میں کیا ہے تو میں سمجھوں گا کہ 9 سال گزرنے کے بعد بھی تم نے مجھے اپنے بھائی کا خون معاف نہیں کیا۔ ہاں، میں نے اپنے بھائی کا خون معاف نہیں کیا۔ میں بے قابو ہو گئی اور میں نے چلا کر کہا، اور نہ ہی مرتے دم تک معاف کروں گی۔ میں جس روز اپنے ہاتھوں سے تمہیں قتل کروں گی اس روز میرے کلیجے میں ٹھنڈک پڑے گی۔ یہ شاید پاگل پن تھا یا کیا تھا کہ میں نے وہ شعلے اگل دیے جو مجھے 9 برسوں سے جلا رہے تھے۔ میں نے اسے ایک ایک لمحے کی کہانی سنائی کہ میں اسے کس طرح قتل کرنا چاہتی تھی اور وہ کس طرح میرے ہاتھ سے بچتا رہا، اور اس ناکامی نے مجھے پاگل بنا دیا۔ سلطان تیزی سے اندر گیا اور اپنی بندوق اٹھا لایا۔ اس نے بندوق میں کارتوس لوڈ کیا اور مجھ سے کہنے لگا، حور بانو، میں تمہاری محبت میں اپنی جان پر بھی کھل جانے کو تیار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے بندوق کا بٹ زمین سے نکال کر نالی اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھ لی اور مجھ سے کہنے لگا، حور بانو، اگر تم میری موت سے ہی خوش ہو تو یوں ہی سہی، میرے قریب آؤ اور بندوق کا ٹریگر دبا دو۔ گولی میرے دماغ سے پار ہو جائے گی اور سب یہی کہیں گے کہ شہزاد سلطان نے خودکشی کی ہے۔ تمہارے اوپر حرف نہیں آئے گا۔ میرے قریب آؤ، جلدی آؤ۔ اس نے یہ بھی کہا کہ خودکشی کرنے والے یہی طریقہ اختیار کیا کرتے ہیں۔ بندوق سے کسی کو قتل کرنے والے مقتول کی ٹھوڑی کے نیچے بندوق کی نالی نہیں رکھا کرتے، وہ گولی چلا دیا کرتے ہیں۔ کارتوس کے چھرے میری ٹھوڑی کے نیچے سے اوپر جائیں گے تو سب یہی کہیں گے کہ یہ خودکشی ہے۔ سلطان نے کہا، تم باہر چلی جاؤ، میں تمہارا کام کر دیتا ہوں۔ مجھ پر پاگل پن کا ایک اور دورہ پڑا۔ میں اس کے قریب گئی اور میں نے بندوق اس کی ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لی۔ میں نے کارتوس نکال کر پھینک دیا اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا، میں اگلے ہی لمحے سلطان کے بازوؤں میں تھی۔ میں اس کے سینے پر سر رکھ کر بہت روئی، بلکہ ساری رات روتی رہی۔ اگلے روز میں ہلکی پھلکی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے میرے وجود پر سے سارا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے سلطان کو معاف کر دیا تھا، سلطان نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ اس سے اگلے سال میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی، پھر بیٹا پیدا ہوا۔ میں 2 سال بعد بابا جان سے ملنے گئی۔ وہ میرے بچوں سے ملے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ تمہارے بیٹے کی شکل اپنے ماموں سے ملتی ہے، انہوں نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے کہا۔ حور بانو، اب بدلے کا خیال چھوڑ دو، اب ان بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ ہاں بابا، میں نے کہا، اب میں وہ سانپ ہوں جس کا زہر نکل گیا ہے، آپ بھی سلطان کو معاف کر دیں
اور تنہا رہنے کی بجائے ہمارے ساتھ چل کر رہیں۔ میں ابھی اتنا بغیرت نہیں ہوا، بابا جان نے بگڑ کر کہا، کہ اپنے بیٹے کے قاتل اور اپنی بیٹی کے خاوند کے پاس جا کر پناہ حاصل کروں۔ بابا جان کو نگہداشت کے لیے ہماری ضرورت بھی نہیں تھی، ان کے وفادار نوکر ان کے ساتھ تھے۔ میں نے جس روز سے سلطان کو معاف کیا تھا، اس روز کے بعد حور بانو جو اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی دوبارہ پیدا ہوئی۔ میں نے اس کے بعد تیسری بیٹی کو بھی جنم دیا، جس سے اب میں یہ کہانی لکھوا رہی ہوں۔ سلطان کو خدا جنت نصیب کرے، 10 سال گزرے فوت ہو گیا ہے۔